المحسنين ومولانا ومولى الثقلين امام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاؤہم بما صبروا جنۃ وحریرا صلوات محترم سامعین و برادران ایمانی عزاداران سید الشہداء، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور اس کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن مجید کے سورۃ دہر کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ عربی میں آیت کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں، عربی زبان میں آیت کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم بہت ہی محترم شخصیت کو بھی آیت اللہ کہتے ہیں۔ آیت اللہ کے معنی اللہ کی نشانی۔ حالانکہ قرآن کریم میں سورۃ روم میں اللہ نے بہت سی چیزوں کو اپنی نشانی کہا ہے، اسے آپ پڑھ لیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی طرح عورتوں کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے قرآن میں عورت کو بھی اپنی نشانی کہا۔ اب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نبا میں کہ اور اس کی نشانیوں کو پہچانو۔ اب یہ بات دیکھیے، قرآن میں پوری بات کلیئر نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ محمد اور آل محمد کو شامل نہ کرو گے آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اب اس کے میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک بہت بڑے عالم دین تو نہیں ہے لیکن پیشے سے ڈاکٹر ہیں منظر کاظمی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک ڈاکٹر جس نے کئی سال صرف اس بات پہ ریسرچ کی کہ آیا جب دنیا وجود میں آئی تو دنیا کے وجود میں آنے کے بعد لفظ کو پہلے خلق کیا گیا ہے کہ شکل کو پہلے خلق کیا گیا ہے۔ اب آپ متوجہ ہوں، بس 2 منٹ کی اور تمہید ہے۔ یہ دنیا جب پیدا ہوئی اور دنیا آگے بڑھی تو پہلے لفظوں کی خلقت کی گئی ہے، لفظ رائج ہوئے یا تصویریں رائج ہوئیں، تو اس نے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھایا اور اس نے مولا علی کا ایک جملہ لیا، اس کے بعد اس نے جو ریسرچ کی ہے اسے ملاحظہ کریں، وہ کہتا ہے کہ ہمیں اتنے سال جو ریسرچ میں لگے یہ ہمارے ضائع گئے اگر ہم نے پہلے ہی علی کے کردار کو سمجھ لیا ہوتا۔ اب آپ سمجھے، اگر ہم نے علی کے، یہ دیکھیے مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، وہ اس پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ آیا لفظ پہلے خلق ہوئے ہیں یا شکلیں پہلے خلق ہوئی، تو اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ لفظوں کا وجود بعد میں ہوا ہے، شکلوں کا وجود پہلے ہوا ہے۔ متوجہ ہو جائے، لفظوں کا وجود بعد میں ہوا ہے، شکلوں کا وجود پہلے ہوا ہے۔ اب اس کی دلیل سنیے، اس نے کہا مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا علی،
احرام مصر میں سن نہیں لکھا۔ احرام مصر کیا ہے؟ دو لفظوں میں بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ 7 سال کا قحط پڑا تھا مصر میں۔ جناب یوسف وہاں کے مالک تھے، ان کے ذمے یہ رسد وغیرہ کا کام تھا۔ تو آپ نے سارا گیہوں غلہ وغیرہ 7 گوداموں میں بھروایا تھا، اور اسی گودام پر ملاحظہ کریں، یہ جو دیکھا گیا اسی کو احرام مصر کہتے ہیں۔ متوجہ ہیں؟ اسی کو احرام مصر کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا علی، آئیے آگے تشریف لے، آپ حضرت تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد۔ ایک باواز حیدری، اب متوجہ ہوں تو مولا علی کے سامنے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی، وہ جو احرام مصر جناب یوسف نے بنائے تھے اس میں کوئی سن نہیں پڑا تھا کہ کوئی عمارت جب بنائی جاتی ہے اور وہ بھی متبرک عمارت بنائی جاتی تو اس پہ سن ضرور ڈالا جاتا، یا علی اس پہ سن نہیں پڑا ہے۔ تو مولا علی نے پوچھا پھر کچھ تو ہوگا جو بنائی ہے عمارت، کوئی نشانی کوئی چیز بنی ہو، کسی پرندے کی شکل ہو، کسی درخت کی شکل ہو؟ کہا ہاں مولا، ایک باز ہے، ایک چیل ہے، اور اس کے پنجے میں کیکڑا بنا ہوا ہے، بس 7 احرام مصر پر۔ تو مولا علی نے فرمایا پھر تو سن سامنے دکھائی دے رہا ہے، پڑا ہوا ہے۔ کہا یا علی یہ کیسے؟ کہا کہ یہ جو کیکڑا ہے یہ فلاں برج میں برج 12 ہے، یہ اتنے سال اتنے دن میں رہتا ہے اور اتنے دن رہتا ہے۔ مولا علی نے حساب لگا کے بتایا، اس کا مطلب یہ 12,000 سال پہلے تعمیر ہوئی تھی۔ مولا علی نے بتایا کہ یہ 12,000 سال پہلے تعمیر ہوئی تھی۔ اب اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کا مطلب شکلیں پہلے تھیں، لفظ بعد میں تھے۔ اب دیکھیں تمہید ختم ہو گئے، میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، چاہے جیسے سنیے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ شکلیں پہلے تھیں، لفظ بعد میں تھے، میں دلیل دے رہا ہوں۔ اب اس نے ڈاکٹر شمپلالون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو لفظ بنے ہیں یہ شکلوں کو دیکھ کر بنے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا یہ جو اونٹ بیٹھتا ہے، یہ جو عربی میں جیم بنا ہے، یہ بیٹھے ہوئے اونٹ کی شکل ہے، سنتے رہیے گا۔ کہا یہ جو بڑی شین عربی میں بنی ہے یہ شجر کی شکل ہے، اور جو یہ 3 نقطے ہیں یہ درخت پر پرندے ہیں جو اڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ملاحظہ کریں، تو جیسے اونٹ کو دیکھ کر جیم بنایا گیا، اسی لیے جمل کے معنی اونٹ ہیں۔ اب آپ متوجہ ہیں، درخت کو اور پرندوں کو ملا کر شین بنایا گیا، اسی لیے شجر کے معنی درخت بھی ہے۔ اسی طرح اس نے کہا یہ جو بے لکھا جاتا ہے، بھائی ایک لائن ایسے ایک ایسے ایک ایسے، تو کہا یہ جو بے ہے یہ بیت کی شکل ہے۔ کہاں سنے متوجہ ہو؟ کہا یہ جو بے ہے یہ بیت کی شکل ہے۔ دیکھیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر کہہ رہا جس نے ریسرچ کی ہے۔ اور کہا یہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے یہ ہے مکان مالک ہے۔ متوجہ ہو؟ بے بیت ہے اور جو نیچے نقطہ ہے یہ مکان مالک ہے۔ اب آپ سمجھے، مولا علی نے اسی لیے تو کہا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ایک باواز بلند صلوات اور پڑھے محمد آل۔ اب میں دوسری دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے شکلوں کو پہلے سمجھ لیجئے، پھر لفظ پہلے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ قرآن مجید کی تفسیریں 2 ہیں، معنی کئی ایک ہیں عربی میں۔ جب عربی میں کئی ایک معنی ہو تو اس سے آپ مراد کا لیں گے جب تک معصوم نہ بتائیں۔ مثلا اقیم الصلاۃ، آپ نے ہزاروں بار، کوئی ایسا بچہ نہیں جس کو معلوم نہ ہو اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو پڑھنے کے معنی اقیم کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اقیم کے اصل معنی ہے کھڑا ہونا۔ میں دلیل دے دوں، آپ پڑھتے ہیں صبح شام بحول اللہ و قوتہ اقوم واقوم، تو اقیم کے معنی ہے کھڑا ہونا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا، بہت بڑے علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پوری نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اقیم کے معنی 3 ہیں، 3 اقیم کے معنی ہیں۔ اقیم الصلاۃ جو آپ پڑھتے ہیں اقیم کے 3 معنی ہیں، جن میں ایک معنی ہے کھڑا ہو جانا۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اب میں
ایک خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ کیوں کہا قرآن نے کھڑے ہو جاؤ؟ پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ارے بھائی جب آپ کھڑے ہوں گے نماز کے لیے تو نماز بھی پڑھیں گے، لیکن بیسک طور پر اس کے معنی ہے کھڑے ہو جانا. ان کی کتاب پڑھیے تفسیر انوار القرآن. اب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ اللہ نے اقیم الصلاۃ کیوں کہا؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ. کہا ایک معنی پڑھنے کے بھی ہیں لیکن جو مین ہے وہ کھڑے ہونے کا. اب انہوں نے دلیل لکھی، وہ سن لیجئے. کہا کوئی بچہ، ہم آپ سب یہی کر چکے ہیں، نرسری سے لے کر جہاں بھی جائے، جب ٹیچر دعا پڑھواتا ہے اور اس کے بعد کچھ چیزیں بنواتا ہے تو وہ کہتا ہے اٹینشن، متوجہ ہو جائے، پوری توجہ، کھڑے ہو جاؤ. تو جب بھی کوئی بچہ کھڑا ہوگا تو اس طرح کھڑا ہوگا، اس طرح کھڑا نہیں ہوگا. ارے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. تو میں دیکھیں بات تصویروں کی آ رہی تھی تو میں وہاں عرض کر رہا ہوں. اب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جناب آدم نے پھل کھایا. یہ تو آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا. وہ کہا کہ بات تو واضح ہو کہ آدم نے پھل کھایا. ایک بہت بڑے پیشے سے ڈاکٹر تھے، پیشے سے ٹرک ڈرائیور تھے، محمد انعام کلکتوی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مجلسوں میں جاتے تھے اور جو ذاکرین پڑھتے تھے حوالہ دیتے تھے، ہم اس کو لکھتے تھے اور گھر میں آ کر اس کو ہم دیکھتے تھے اپنی کتابوں سے. پھر انہوں نے شیعت کا اعلان کر دیا. اس کے بعد ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہدی للعالمین. 600 پیج میں کتاب لکھی، اس سے میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب میں، دیکھیے یہ اہل سنت ہے شیعہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تم اور تمہاری وائف دونوں رہے جنت میں، کھاؤ پیو سب کچھ کرو، ہذہ شجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا. حالانکہ ان کا کہ درخت معنی ہے ہی نہیں، کیونکہ درخت کے معنی شجر کے ہوتے ہیں، شجرہ کے معنی نسب کے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جنت میں ایک اکلوتا درخت ایسا تھا جو صرف اللہ نے فاطمہ زہرا کے نام سے لگایا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اور اس میں ہر موسم کا ہر پھل لگتا تھا. اس کا مطلب جناب زہرا کا درخت بھی بلا فصل کا تھا. آئے متوجہ ہو، بلا فصل کا تھا. کہا اس میں ہر موسم کے ہر پھل لگتے تھے. اسی لیے کسی نے لکھا کہ آدم نے گیہوں کھایا، کسی نے لکھا گندم کھایا، کسی نے جو لکھا، کسی نے انجیر لکھا. آئیے آگے تشریف لے، صلوات اور پڑھیں محمد علیہ محمد. ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. کسی نے انجیر لکھا تو کہا سب اپنی جگہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس میں ہر موسم کا ہر پھل لگتا تھا. تو کہا جناب آدم کا ترک اولا کیا ہوا؟ کہا کھانے سے منع نہیں تھا، پوری جنت ان کے لیے پڑی تھی، کچھ بھی کھائیں. اس درخت سے جو کھایا اجازت نہیں لی. یہ فاطمہ زہرا کا درخت تھا جسے اللہ نے مخصوص طور پر جناب زہرا کے نام سے جنت میں اگایا تھا. آدم کا ترک اولا یہ ہو گیا کہ یہ اجازت لیے بغیر ایک پھل کھا لیا تو فوراً اللہ نے کہا میری جنت خالی کر دو. تو اب قرآن پڑھ کے اتنا تو سمجھ لیجئے، اما نبی ہو، رسول ہو، ابو البشر ہو، کوئی بھی ہو، ملاحظہ کریں، اگر زہرا کے درخت کا ایک پھل کھا لے تو جنت میں نہیں رہ سکتا. اگر فاطمہ کے درخت کا ایک پھل کھا لے، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے معصوم ہو، چاہے ابو البشر ہو، ایک درخت کا پھل کھا لے جناب زہرا کا تو وہ جنت میں نہیں رہ سکتا. اور جو پورا باغ فدا کھا جائے، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. دیکھیے میں اپنی منزل پر آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بات شکلوں کی ہو رہی تھی اور بات لفظوں کی ہو رہی تھی. متوجہ ہو کر سنیں گے، میں کہیں تک نتیجے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. کہا صاحب جناب آدم کا مسئلہ ترک اولا کا کیا ہے؟ کہا صاحب ترک اولا
متوجہ اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے ہمارے ہاں کچھ چیزوں کے اگر کوئی حکیم ہوتا ہے، نبض دیکھتا ہے تو وہ بتاتا ضرور ہے میاں آپ کو یہ مرض ہے۔ اب یہ الگ ہے کہ آپ علاج نہ کرائیں۔ ہمارے ہاں مجلسوں میں ایک مرض داخل ہو رہا ہے، اسے آپ سنیے گا، یہ حقیقت ہے۔ مرض یہ ہے کہ جب آپ مجلس کی نیت سے گھر سے چلے ہیں تو آپ مجلس میں آئیے، آپ سوچئے 2 سال مجلسیں نہیں ہوئی بیماری کی وجہ سے، جو بھی ہو، ہر آدمی یہی ہم سے کتنوں نے کہا مولانا کیا بتائیں، روح سیر نہیں ہو، تازہ نہیں ہو رہی، ہمیں مجلس حسین روحانی غذا نہیں مل رہی۔ تو جب نہیں مل رہی تھی تب ہم رو رہے تھے، اور جب مل رہی ہے تو ہم دور بیٹھ رہے ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں، دور بیٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میاں۔ جیسے نماز کے لیے اب آپ متوجہ ہو، عبداللہ ابن مسعود نے پیغمبر سے روایت کی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ آل محمد کی 1 دن کی دوستی 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ ملاحظہ کریں، آل محمد کی 1 دن کی دوستی 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہمارے ہاں صفیں ہیں، نماز میں آپ پہلی صف میں ہوں گے ثواب زیادہ، دوسری صف میں ثواب کم ہو گیا، تیسری صف میں ثواب کم ہو گیا۔ یہی حال مجالس حسین کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو عزیزو اب میں اس کے لیے عرض کرنا چاہوں، بات شکلوں کی آ رہی تھی۔ جناب آدم علیہ السلام نے یہ کیا دیکھا؟ اب دیکھیے دوسرا ترک اولا کہ جناب آدم کے سامنے کچھ انوار دکھائی دیے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آدم پہچانو۔ کہا یہ محمد کا نور۔ دیکھیے ابھی لفظوں کی خلقت نہیں ہوئی لیکن شکلیں تھیں۔ ہائے متوجہ ہو، اب پھر میں لفظوں کو بدل کر کہنا، قرآن پڑھ لیجئے، لفظ رائج نہیں ہوئے مگر شکلیں تھیں۔ اب میں دوسرا منظر آپ کو دکھا کر تیسرے منظر پہ لانا چاہتا ہوں۔ نبی نے اعلان کر دیا کہ کل مباہلہ ہوگا۔ دیکھیے پہلے کے حضرات ہیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے مباہلہ، معانقہ، مصافحہ، مجادلہ، مجاہدہ۔ یہ جب تک 2 لوگ نہ ہو نہیں سکتا، متوجہ ہے نا۔ مصافحہ جب تک 2 لوگ نہیں ہوں گے نہیں ہو سکتا، مباہلہ جب تک 2 لوگ نہیں ہوں گے نہیں ہو سکتا، مجادلہ جب تک 2 لوگ نہیں ہوں گے نہیں ہو سکتا، مناظرہ جب تک 2 لوگ نہیں ہوں گے نہیں ہو سکتا۔ ویسے یہ مباہلہ ہے۔ تو اب 2 فریق ہونا ہے۔ اب آپ شکلیں دیکھ لیجئے بھائی، نبی نے اعلان کیا، کیا کیا کہ کل مباہلہ ہے، 24 ذی الحجہ کو مباہلہ طے ہو گیا۔ حالانکہ 24 ذی الحجہ کو 3 بڑی خوشیاں ہیں، چونکہ مباہلہ سب سے بڑی خوشی ہے لہذا یہ 2 خوشیاں کم ہو گئی۔ 24 ذی الحجہ کو مولا علی نے حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی عطا کی تھی۔ 24 ذی الحجہ کو حالت رکوع میں۔ اسی کی طرف میر انیس صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں، سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں، قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں۔ اب آپ متوجہ ہیں، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ یا علی یا علی۔ اچھا دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ مسجد کا مسئلہ، مباہلہ میدان کا مسئلہ، دیکھیں دونوں الگ الگ چیز ہے، ایک میدان ہے اور ایک مسجد ہے۔ اور تیسری اور کیا چیز ہے؟ 24 ذی الحجہ سن 57 ہجری کو جناب سکینہ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اب یہ 3 خوشیاں تو میں نے بیان کر دی اور تینوں اپنی جگہ اہم ہیں۔ بس ایک اشارہ ہے کہ نبی نے اعلان کر دیا کہ اب کل مباہلہ ہے۔ کیوں مباہلہ کیوں کر رہے ہیں؟ شاید قرآن پڑھ لیں تو اس میں دیکھیں نبی ان کو آیتوں پر آیتیں دکھا رہے ہیں۔ دیکھو یہ آیت نازل ہوئی، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جس طرح آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا مگر وہ اللہ کے بندے ہیں، تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، کون سے اس کے لیے مشکل ہے؟ وہ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اب تم لفظ بند کرو، آیتیں بند کرو، اب انہیں شکلیں دکھاؤ۔ اب آگے وہی بات، اب انہیں شکلیں دکھاؤ۔ تاریخ معین ہو گئی، بڑا عجیب جملہ کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کے ذوق سماعت پر ہے۔ 24 ذی الحجہ کو آفتاب نکلا اور ایسا نکلا کہ آج اسلام کی صداقت کا اعلان کرتا ہوا نکلا۔
یہ 5 اشخاص پورے مدینے میں سچے نکلے، چاہے جس طرح سنیے۔ ہمارے ہاں اردو کی کمزوری ہے کہ اردو میں پھیلاؤ نہیں ہے اور عربی میں پھیلاؤ بہت ہے۔ اردو زبان ایسے ہے جیسے کوئی تالاب اور عربی زبان ایسے ہے جیسے کوئی سمندر، تو اس کے معنی سمجھے نہیں جاتے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ مثلا عباس کے معنی آپ دیکھ لیجیے۔ عباس کے معنی عربی میں، اردو میں عباس کہہ دیا معنی ہوگا کہ شیر، لیکن نہیں، عربی میں عباس کے 3 معنی ہیں۔ جس کی بھویں ہمیشہ چڑھی رہیں، تیور رہیں، اسے عربی میں عباس کہتے ہیں۔ دیکھیے عباس کے معنی شیر ہے، حیدر کے معنی بھی شیر ہے، اسد کے معنی بھی شیر ہے، غضنفر کے معنی بھی شیر ہے، مگر ہر شیر میں فرق ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد علی محمد، ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علی۔ تو عزیزوں دیکھیں لفظوں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کی ایک دلیل دے دوں پھر مباہلے کے لیے، جس کو مجھے شکلوں کے لیے عرض کرنا ہے۔ بھائی نبی نے جب اعلان کیا خیبر میں، مجھے یہ عرض نہیں کرنا، اور مولا علی آگے مقابل میں، تو مرحب نے پہلے اپنی شان میں قصیدہ پڑھا۔ عرب میں جو رجز ہوتا تھا، رجز جانتے ہیں؟ عرب کا کلچر میں بیان کرتا ہوں، کئی نسلوں کے بعد اس آدمی کے خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ جو علی کے مقابل میں آ گیا ہو اور بچ کے چلا گیا ہو۔ کہتے تھے ہمارے دادا آئے تھے علی کے مقابل میں، اب یہ چاہے جیسے ہو، ان کو بہادر مانا جاتا تھا کہ علی کے مقابل میں آئے۔ اب کیسے بچے ہیں یہ تاریخ بتائے گی، ملاحظہ کریں، لیکن علی کے مقابل میں آئے ہیں۔ اب آپ سوچئے عرب کلچر میں لکھا ہے کہ مولا علی جب آپ سفید امامہ باندھتے تھے اور سرخ لباس پہنتے تھے تو آپ کی آنکھیں شعلہ بن جاتی تھی۔ خالی قتل سے لوگ نہیں مرتے تھے، جس کو غور سے دیکھ لیتے تھے دہشت سے مر جاتا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ پڑھیے۔ جنگ جمل میں جب مولا علی عبداللہ ابن زبیر کے مقابل میں گئے، اپنے سارے اسلحے رکھ دیے، کہا کہاں ہے عبداللہ ابن زبیر؟ عبداللہ آئے، نالی کے پاس زرہ ہے، نہ خود ہے، نہ تلوار ہے، نہ بھالا ہے، نہ تیر ہے، مگر ہماری سے ام المومنین کے رونے کی صدا آئی۔ ان کے بھانجے تھے، کہا ہائے میرا بھانجا مارا گیا، ہائے اب زبیر کا بیٹا مارا گیا، ہائے میرا عبداللہ مارا گیا، علی نے اس کو مار دیا، علی نے جان لے لی۔ اب یہ شور مچاؤں کا ہے، علی کے پاس تو نہ زرہ ہے، نہ تلوار ہے، نہ خود ہے، نہ بھالا ہے، نہ نیزہ ہے، علی کیسے ماریں گے؟ کہ میں ان کے گھر کی ہوں۔ ارے کیا سن رہے ہیں، ملاحظہ کریں، میں ان کے گھر کی ہوں، مجھ سے زیادہ تم نہیں جانتے ہو۔ علی کا ایک یہ بھی ہنر ہے کہ جس کو خیز میں دیکھ لے وہ بھی مر جائے۔ دیکھیں عجیب بات میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے جو چیز میں عرض کرنا جا رہا تھا آپ کے پاس کہ مولا علی جب آئے مرحب کے، تو رجز کیا ہوتا تھا اس کو سمجھیں۔ رجز عربی کے اعتبار سے یہ سمجھے خاندان کا ایک پورا تعارف ہوتا تھا، تعارف۔ جب مدینے لوگ آ گئے ہیں، مکے سے لوگ مسلمان ہوئے اور یہاں مدینے میں آ گئے، تو زیادہ تر ہر ایک پر پابندی تھی، بھیا آپ رجز نہ پڑھیے، صرف یہ پابندی تھی۔ کیوں؟ اس لیے جب میدان میں سامنے آیا متوجہ ہیں تو یہ پڑھیں گے میرا باپ ایسا ہو، میرا دادا ایسا ہو، میرا چچا ایسا ہو، میرا بھائی ایسا، تو مقابل والا یہ کہے گا میاں یہ نہ کہو، احمد تم مسلمان ہو، تمہارے باپ تو ہماری طرف ہیں، بھائی تو ہماری طرف، یعنی کچھ مسلمان ہے کچھ غیر مسلم۔ صرف علی کے لیے یہ رجز جائز تھا۔ اب متوجہ ہو کر سنیں، جب مرحب نے یہ رجز پڑھا، ان الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تو مولا علی نے پڑھا رجز ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔
حیدر نام سننا تھا کہ پسینے آنے لگے، بدن تھر تھرانے لگا۔ دیکھیے ایک عجیب بات ہے، کبھی کبھی نام میں بھی روب ہوتا ہے، متوجہ ہے، نام میں بھی روب ہوتا ہے۔ آپ تاریخ کربلا پڑھ لیجئے، کربلا کا میں ایک جملہ دے رہا ہوں، جتنی فوجیں آئی تھی کسی اور کے لیے نہیں آئی تھی، عباس کے لیے آئی تھی کہ حسین عباس کو بھی لے کر آ رہے ہیں، متوجہ ہے، سارا انتظام اسی نے کے لیے تھا۔ تو جیسے ہی مولا علی نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جسم کانپنے لگا۔ کیا ہوا؟ کہ میری ماں نے کہا تھا میرے لال سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا۔ پالنے میں مجھے جب جھولا جھولاتی تھی تو یہ کہتی تھی میرے لال سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا۔ جب شیر پلاتی تھی تو کہتی تھی میرے لال سب سے لڑنا، متوجہ ہے، مگر حیدر سے نہ لڑنا۔ انگلی پکڑ کے مجھے چلاتی تھی تو یہ کہتی تھی میرے لال سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا۔ تو میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ ماں تم کیوں منع کرتی ہو حیدر کے مقابل میں آنے کے لیے؟ کہا میرے لال وہ ماں بھی اچھی نہیں جو اپنی اولادوں کو حیدر کے مقابل میں لے کے آ جائے۔ احمد توجہ ہے، بعضیزوں جملہ آپ کے حوالے ہے، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لے، علی کے مقابل میں آنے والے مرحب کا رجز، اور اب میں یہ رجز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دریائے فرات کے کنارے جو مولا علی نے خطبہ دیا ہے، اور پھر میں وہی پر شکلوں کی بات عرض کر رہا ہوں۔ شامیوں نے فرات پر قبضہ کر لیا۔ کچھ دریائیں بڑی مشہور ہیں، جیسے ہندوستان کی گنگا، جیسے مصر کے نیل، جیسے عراق کی فرات، بڑی اہم ندی، یہ ترکی وغیرہ سے ہوتی ہوئی اور شام کو سیراب کرتی ہوئی عراق سے ہوتی ہوئی بصرے کو پہنچی۔ دریائے دجلہ اور دریائے فرات، دو بڑی دریائیں جن میں فرات سب سے زیادہ اہم۔ اب عزیزوں سنیں گے، اسی فرات کے کنارے جنگ ہو رہی ہے۔ دور ایسا ہے کہ تمام جنگیں یا تو جھیلوں کے کنارے ہوئیں یا دریاؤں کے کنارے، تاکہ پانی کی قلت نہ ہونے پائے۔ دنیا میں آپ آدم سے لے کر مولا علی کے دور تک جتنی بھی جنگیں ہوئی آپ بتا نہیں سکتے کہ کسی دشمن نے کسی پر پانی بند کیا ہو۔ پہلا پانی جو بند ہوا تو مولا علی کی فوج پر شامیوں نے بند کر دیا۔ اب جب پانی بند ہو گیا تو علی کی فوج پیاسی ہوئی۔ یہاں پہ ولو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، مگر جناب عباس کا بھی کردار سامنے آتا ہے۔ یہ جنگ وہ ہے جس میں مولا عباس نے جنگ بھی کی ہے۔ اچھا عزیزوں میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب پانی بند ہو گیا اب علی کی فوج پیاسی ہوئی، بغیر امام کے حملہ نہیں ہو سکتا، کہ علی فوج پیاسی ہے۔ خطبہ سن لیجئے، خطبے کا جملہ ہے، کہتے میرے شیروں، میرے بہادروں، میرے صحابیوں، آج تمہارا ان شامیوں سے دب جانا تمہارے جیتے جی موت ہے، اور پانی کے لیے مر جانا گویا تمہاری زندگی ہے۔ علی نے بتا دیا مقصد کو پا لینا یہ زندگی ہے، مقصد کو چھوڑ دینا یہ موت ہے۔ اب آپ سنیں گے، مقصد کو پا لینا یہ زندگی ہے، مقصد کو چھوڑ دینا یہ موت ہے۔ اب دلیل اس کی سن لیجئے تاکہ میں آپ کی خدمت میں پوری وضاحت سے عرض کروں۔ علی والوں نے قبضہ کیا، گھاٹ پر حملہ ہوا، جہاں عباس جیسے بہادر ہو، جہاں مالک اشتر جیسے بہادر ہو، جہاں مار عاصر جیسے بہادر ہو، ایک حملے میں فرات پہ قبضہ۔ اب شامی پریشان، علی پانی نہیں دیں گے، آئی فوج، کہا امیر شام اب کیا ہوگا؟ کہا ایک گروپ بھیجا، جاؤ علی کے پاس پانی کا سوال کرو۔ مگر علی کہیں گے کیا میں بتا رہا ہوں، کیا کہیں گے؟ کہ علی کا حکم ہوگا، یہ دیکھنے میں بھلے انسان ہے مگر جانور سے بدتر ہے، اگر جانور بھی ہو تو اس پہ پانی بند نہ کرنا۔ میاں انسان نہیں بولتا ہے، کردار بولتا ہے۔ اب دلیل سنیے، فوج آئی، لوگ آئے گا یا علی فوج پیاسی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ نہیں، گھاٹ پہ قبضے کے معنی یہ نہیں دشمن میں پانی بند کر دو، پانی مباح کر دو۔ کہا کیوں؟ اب متوجہ ہے، پلٹ کے یہ جو آئے تو کہا امیر شام تو نے جیسا کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ کہا یہ جان لو کہ ہم علی پر پانی بند کر سکتے ہیں، علی ہم پہ پانی نہیں بند کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی ہمارے جیسے نہیں ہے۔ کہاں سن رہے ہو میرے دوستو؟ علی ہمارے جیسے نہیں ہے۔ دوسرا جملہ دے رہا ہوں، ارے کافروں، نبی کو قتل کرنے آئے ہو، اب تو علی سو رہے ہیں، امانتیں تو نبی کے پاس ہی ہے، تو پہلے اپنے پیسے تو لے لو، سونا چاندی، اور نبی قتل ہو گئے تو کون دے گا؟
کہا 40 سال میں نے نبی کا کردار دیکھا، نبی جا نہیں سکتے مکے سے جب تک کہ ہماری امانتوں کا کسی کو جانشین نہ بنا دے۔ دیکھیے عزیزوں، بات جملہ ملاحظہ کریں گے، وہ کہا یہ کیسے؟ کہا کہ محمد ہمارے جیسے نہیں ہے، کیونکہ ہم امانتوں میں خیانت کر سکتے ہیں مگر محمد امانتوں میں خیانت نہیں کر سکتے۔ تو مکے میں کافروں نے کہا محمد ہمارے جیسے نہیں ہے، یہاں شامیوں اور منافقوں نے کہا علی ہمارے جیسے نہیں ہے۔ اب جو محمد کو اپنا جیسا سمجھے وہ کافروں سے بھی بدتر، جو علی کو اپنا جیسا سمجھے وہ منافقوں سے بھی بدتر۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اچھا، اب منظر میں پیش کر رہا ہوں اور شاید 1 سے 1.5 منٹ کا یہ منظر ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ شامیوں نے ایک علی کے پاس خط بھیجا، لیٹر، التجا، یا علی ہماری فوج آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ کے پاس الہی تلوار ہے، آپ ایسا کریے آپ نہ آئیے، باقی آپ جس کو بھی بھیجیے۔ مولا علی نے دشمن کی بات بھی منظور کر لی، مانگ رہا ہے، علی کے جیسے بہادر کے مقابلے میں آنا نہیں چاہتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جنگ چلی ہے یہ کئی مہینے، ادھر 1.5 لاکھ کی فوج ہے، علی کا 90,000 کا لشکر، لیکن جب علی آتے ہیں مولا علی تو فوجیں تدر بدر ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا یا علی آپ نہ آئیے، یہ وعدہ کر لیجیے، التجا ہے۔ علی وہ ہیں تو دشمن کی بھی بات مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے تمہیں علی سے ڈر لگ رہا ہے، اب علی نہیں آئیں گے لڑائی کے لیے۔ مولا علی نے اپنے فرزند عباس کو بلایا، کہا میرے لال میرا لباس پہنو۔ اب دیکھیے اعتراض کرنا ان کا کام ہے، جواب دینا ہمارا کام۔ ایک عالم نے اس پہ اعتراض کیا کہ صاحب مولا علی جن کی عمر 60 برس سے اوپر اور علی کا لباس عباس پر جن کی عمر 12 یا 13 سال، 12 یا 13 سال، یہ کیسے فٹ آ گیا لباس؟ تو یہ تمہیں شب ہجرت پوچھنا چاہیے تھا۔ ہائے 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 ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھے۔ دیکھیے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی، عام طور سے پڑھ دیا جاتا ہے بستر پہ سو گئے، یا علی کمال یہ ہے کہ میرا لباس پہننا ہے اور میری چادر اوڑھنا ہے، ہو بہو تمہیں محمد بننا ہے۔ تو نبی کا ملاحظہ کریں، نبی کی ایج 53 سال، اب آپ متوجہ ہیں، اب ان میں 30 سال گھٹا دیجئے کیونکہ مولا علی نبی سے 30 سال چھوٹے تھے، مگر ہر تاریخ لکھ رہی ہے کہ پورا لباس علی پر صادق آیا۔ یہ معصوم کا گھرانہ ہے، یہاں لباس بھی برابر ہوتا ہے۔ اب عزیزوں سنیں گے، مولا علی نے عباس کو اپنا لباس پہنایا، امامہ، خود، چہرے پہ نقاب ڈال دی، گھوڑا علی کا، لباس علی کا، نقاب علی کی، امامہ علی کا، اور اب چلے۔ اب عزیزوں سنیں گے بھائی، ایک منظر، ایک جملہ ہے جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ فرات کے کنارے اب آج علی نہیں ہے، علی کا شیر ہے۔ میں لفظوں کو بدل کر کہہ دوں، جب عقیل سے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرو جو میرے حسین پر کام آئے، یہ اہل علم کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اس وقت عقیل نے نصر میں نہیں کہا تھا جناب عباس کے ننیحال کے لیے، شعر سنائے تھے۔ ملاحظہ کریں، گویا عقیل نے شعر کو لینے کے لیے شعر سنائے، آئے ملاحظہ کریں، شعر کو لینے کے لیے کہا ایسا گھرانہ بہادر پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے بڑا کوئی عرب میں گھرانہ ہے ہی نہیں، یہ بنی ہاشم کی طرح لڑتا ہے۔ عزیزوں سنیں گے، عزیزوں جملہ آپ کے حوالے، نقاب ڈالی، عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، علی نے کہا ایک جملہ عباس میرا ہے، اگر دشمن یہ جان جائے کہ تم عباس ہو تو فائدہ نہیں ہے، چال سے، ڈھال سے، تلوار سے، وار سے، ہر ایک یہی سمجھے کہ آج علی لڑ رہے ہیں۔ اسی لیے تاریخ پڑھیے،
ثانی حیدر حسین کو نہیں کہا جاتا، ثانی حیدر حسن کو نہیں کہا جاتا، ثانی حیدر محمد حنفیہ کو نہیں کہا جاتا، ثانی حیدر عباس کو کہا جاتا ہے۔ بازیدو سنیں گے، ادھر سے جو پہلوان آیا اور وہ پہلوان جو سکے کے ٹکڑے کر دیتا تھا، یوں دبا دیتا تھا، نقش مٹ جاتے تھے، ایسا بہادر خود رکھے ہوئے گویا وقت کا مرحب آ رہا، اور جب مقابل میں آیا تو اب تاریخ کہتی ہے کہ جب مقابلہ تو ہوا، یہ تو دونوں طرف کی فوجیں دے گریں، سر کب کٹا یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ بازیدو ابھی تو معلوم ہے کہ علی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، مگر اب شک میں پڑ گئے ادھر والے کہ بے شک یہ علی آئے ہیں، یہ ہاتھ کی صفائی آئے ملاحظہ کرے، یہ تلوار کا چلانا یہ علی کے علاوہ کسی کا کمال نہیں ہے۔ وہ فوجیں جو ادھر ہے، اس نے کہا امیر شام نے میں جانتا ہوں علی کیا ہے۔ اب نہج البلاغہ پڑھ لیجئے، نہج البلاغہ میں مولا علی نے فرمایا ہے کہ اگر پورا عرب ایک ساتھ علی پر حملہ کرے تو علی قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، کیوں؟ علی ابو طالب کا پسر ہے۔ تو علی کی یہ خاصیت معلوم تھی کہ لشکر چاہے جتنا ہو قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب علی کی فرد عباس ہے، لاکھوں نے ایک ساتھ حملہ کیا مگر بہادر آگے بڑھا، قدم فوجوں کے رک گئے کہ بے شک یہ علی ہے۔ اب لوگوں نے کہا علی سے وعدہ ہوا تھا، علی تو دعوے کے خلاف نہیں کرتے، مگر علی کیوں آگے؟ علی کو منع کیا گیا تھا، ہم نے التجا کی تھی۔ ابھی ادھر علی خیمے سے برآمد ہوئے تو اب یہ فوجوں میں شور ہو رہا ہے کہ یہ کیا منظر ہے کہ میدان میں دو علی ہیں۔ اللہ کرے صلوات پڑھے محمد علیہ یعنی ایک ہی تصویر ہے جس کے دو رخ ہیں۔ منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں اور میں آگے اپنی منزل کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا مباہلے میں اللہ نے آیتیں سنوائی مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا، تو اب اللہ نے کہا آیتیں نہ سناؤ، اب انہیں شکلیں دکھاؤ۔ جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں وہ یہاں سے لے کر آیا ہوں۔ ادھر مباہلے میں اہل بیت گئے اور ادھر آسمان سے لعنتیں چلی۔ پڑھ لیجئے قرآن میں ہے۔ کیوں؟ دو قوموں پہ عذاب، دیکھیے ملاحظہ کریں گے قرآن مجید میں یونس پیغمبر، انہوں نے عذاب کی بد دعا کر دی اور یہ چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں، دریا میں مچھلی تھی نگل لیا، مگر عذاب یہ کہہ کے گئے تھے تو عذاب آ گیا تھا، عالم ان کے درمیان رہ گیا۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں مولا علی نے فرمایا ہے عالم کے معنی پڑھا لکھا نہیں، عالم کے معنی مولا علی نے فرمایا کہ علم کے ساتھ ساتھ کردار کا بھی عالم، وہی عالم ہے۔ تو یہ عالم تھا، اس نے ڈرایا، کیا یونس پیغمبر کہہ کے گئے عذاب آ جائے گا؟ اب لوگ ڈرے، رات بھر دعائیں مانگتے رہے اور روتے رہے، عذاب سامنے دیکھ رہے کالے بادل۔ اللہ نے کہا اب عذاب فرشتوں ہٹا دو، کہا اوپر پروردگار لیتا ہوں، کہا نا جو عذاب بھیج دیا وہ اب آسمان پہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، تو کیا کرے؟ کہا اس عذاب کو پہاڑوں پہ ڈال دو۔ یا اللہ یہ پہاڑوں نے کون سی غلطی کی ہے؟ عذاب سمندر میں ڈلوا دیتا، عذاب دریا پہ ڈلوا دیتا، یہ پہاڑوں پہ عذاب کیوں ڈالا؟ کیوں ڈلوایا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے نوح کا بیٹا بھاگے گا تو پہاڑ پہ پناہ لے گا، نبی کا صحابی بھاگے گا تو پہاڑ پہ پناہ لے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ بس عزیزو اب یہ مباہلے میں جب پنجتن آئے تو ادھر سے لعنت کا عذاب آ گیا، اور جب آ گیا ادھر جھٹلائیں ادھر پڑیں گے لعنت۔ کوئی عیسائی بچے گا نہیں، علامہ مقبول صاحب نے لکھا ایک عیسائی نہ بچتا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نا تمہارے چہرے ہم نے دیکھ لیے، اب ہم تم سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم ٹیکس دے دیں گے، جزیہ دے دیں گے، مگر تمہارے مقاتم کو سچا مان لیا۔ مگر جو عذاب آیا تھا وہ تو رہ گیا، لعنت کا عذاب یہ جائے گا نہیں۔ یا اللہ اب یہ کیا ہو؟ ملائکہ نے کہا پروردگار کا حکم ہوا اسے روکے رکھو، بھیجا تو اسی لیے تھا کہ یہ عیسائی پنجتن کو جھٹلائیں گے تو ان پہ لعنت کا عذاب ڈالوں گا۔ اب یہ تو معتقد ہو گئے، لہذا عذاب کو روکے رہو۔ اب یہ دیکھ لینا جس دربار میں زہرا کو جھٹلایا جائے وہی پہ عذاب ڈال دینا۔
سلوات پر ہے محمد علیہ یہ آزاد کی شان۔ اچھا عزیزوں، بہت کم ہوتا ہے کہ کربلا کے منظر میں کچھ بیان کیا جائے۔ دیکھیے ہمارے یہاں میں آ گیا، کچھ چیزیں سامنے کی دے رہا ہوں۔ ہر انسان، ہم ہوں آپ ہوں، غم سے دور بھاگتا ہے، غم نہ آئے دور بھاگتا ہے، لیکن کربلا والوں کا غم کلیجے سے لگاتا ہے۔ اچھا، گرمی میں، سردی میں، برسات میں انسان دور بھاگتا ہے، گرمی بہت ہے، لیکن آپ سوچئے امام حسین کے غم میں کتنی گرمی برداشت کی جاتی ہے۔ جو زائرین جا رہے ہیں، آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں لیکن تکلیف بہرحال ہوگی، سونے کی، اٹھنے کی، مجمع اتنا زیادہ ہے تو تکلیفوں سے دور بھاگتا ہے، مگر غم حسین میں تکلیف کو گلے لگاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں بعزیزو، یہ انسان چاہے ارب پتی ہو، اگر راستے میں 100 روپیہ گر جائیں گے تو اٹھائے گا ضرور، کیا کہیں گے، لیکن نام حسین پر دولت کو لٹاتا ہے۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے کہ نام حسین پر انسان کتنا لٹا رہا ہے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ حساب ختم ہو جائے گا جتنا نام اہل بیت پہ خرچ کیا جا رہا ہے، جتنا لٹایا جا رہا ہے۔ یہی شہزادی زینب نے اپنے خطبے میں کہا تھا، یزید تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور عزیزو آپ سوچئے، کربلا ہماری زندگی کا نام ہے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ کربلا پہنچ رہے ہیں، یہ زائرین کا ایک حوصلہ کیا ہے، کروڑوں لوگ۔ ہم نے حج میں بھی دیکھا ہے 35، 40، 50 لاکھ سے اوپر مجمع نہیں ہوتا اور پورا مکہ مدینہ بھر جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کربلا میں 5-6 کروڑ سے اوپر کا مجمع پہنچا۔ یہ اتنی فلائٹیں پہنچنا، یہ سب معجزوں میں شمار ہے۔ ایک حسین ہی کو تو پرسہ دینا ہے۔ بس عزیزو، کربلا ہماری زندگی کا نام ہے، اور کربلا میں جو کردار نکھر کے آیا وہ مولا عباس کا کردار۔ اسی لیے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ایک کتاب ہے خصائص عباسیہ، اب میں اس کو ملا رہا ہوں۔ کہا جناب عباس کی صفت سنی۔ جناب عباس کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے آنکھ نہیں کھولی، جیسے مولا علی کی ولادت ہوئی تو آنکھ نہیں کھولی۔ کہا جب تک نبی نہ آ گئے، مولا عباس نے بھی آنکھ نہیں کھولی جب تک حسین نہ آ گئے۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے کتاب میں لکھا ہے کہ عباس کے مرتبے کو پہلے سمجھو پھر سوچو عباس کیا ہے۔ کہا حسن و حسین جب گہوارے میں ہوتے تھے اور اگر کبھی رونے لگے تو جبریل و میکائیل آتے تھے گہوارہ جھلانے کے۔ جناب زہرا آرام کر رہے، کون جھلا رہا ہے؟ جبریل و میکائیل۔ کس کے گہوارے کو؟ کہا حسن و حسین کو۔ کہا مگر مولا عباس جب بھی کبھی گہوارے میں آپ کو آرام نہ ملا تو کبھی حسن نے جھولا جھلایا، کبھی حسین نے جھولا جھلایا۔ اب انہوں نے لکھا علامہ رضی جعفر صاحب نے کہ جس کا ملائکہ جھولا جھلائے اسے حسنین کہتے ہیں، جس کا حسنین گہوارہ جھلائے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ یہ کمالی بات نہیں ہے۔ بس عزیزو، وہی عباس کربلا میں امام حسین نے سید سجاد سے کہا ہے کہ میرے بھائی عباس کا روضہ الگ بنے، تمام خبریں سب ایک ساتھ۔ بابا یہ کیوں؟ کہا تاکہ عباس کا کردار نکھر کے سامنے ہے۔ موقع نہیں ہے کبھی انشاءاللہ، صرف جو مولا علی نے، اہل بیت نے، امام حسین نے جو مولا عباس کے القاب بیان کیے ہیں اس پہ خالی بحث ہو جائے۔ انہیں باب الحسین کہا جاتا ہے، جیسے حسین کا دروازہ۔ اسی لیے حکم ہے جب آپ زیارت پہ جائیں تو ڈائریکٹ مولا حسین کی زیارت نہ کریں، پہلے مولا عباس کی زیارت کریں۔ یہ باب الحسین ہے، اسی لیے نبی سے ملنا ہے تو پہلے مولا علی سے ملے۔ بس عزیزو، یہ 40 قریب ہے اور یہ ایام عزا، یہ خمس مجالس کی آخری مجلس ہے۔ آپ سوچئے کہ دریا کا کنارہ، اتنی دوری، اور کہاں کہاں سے عزادار آ گئے۔ یہ ایک حسین کی محبت ہے، زہرا کے لال کو پرسہ دینے کے لیے آ گئے۔ دیکھیے سامنے فرات ہے، آپ کو اندازہ تو ہوگا، جب فرات ہوتی ہے
تو ٹھنڈی ہوا بھی آتی ہے۔ حسین کے خیمے فرات سے ہٹا دیے گئے، جلتی ریتی پر خیمے لگائے گئے۔ عباس بے چین ہو گئے، مگر حسین نے سمجھا دیا، بس عزاداران امام، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سید سجاد نے جب لاشوں کو دفن کیا ہے تو 2 لاشوں کے لیے چٹائی منگانا پڑی۔ کون سے 2 لاشیں؟ کتابوں میں لکھا ہے ایک مولا حسین کا لاشا اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا کہ بنی اسد سے سید سجاد نے چٹائی منگائی ہے، اور دوسرا کون سا لاشا؟ دوسرا مولا عباس کا لاشا۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں اتنا ہو گیا؟ کہا کہ جب مولا عباس زمین کربلا پہ تشریف لائے تو ایک بار پسر ساتھ گھوڑے کی رکابوں میں پیر دے کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے فوج کوفہ و شام والو، ارے جس کو علی سے بدلہ لینا ہو، علی کا شیر فرات پہ آ چکا ہے، زمین پر آ چکا ہے، آؤ سب لوگ علی کا بدلہ لے لو۔ اتنی تلواریں ماری، اتنی تلواریں چلی کہ عباس کا لاشا ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ جزاکم ربکم۔ اسی لیے مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عباس نے کہا تھا آقا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا۔ جزاکم ربکم۔ آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک عالم دین کتاب لکھ رہے تھے، مصائب کربلا، مصائب کربلا پر کتاب لکھ رہے تھے، تو آدھی رات کو دق الباب ہوا، یہ کتاب لکھ رہے بھی، دیکھا کوئی نقاب پوش بھی گھر کے اندر آ گئی۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا کیا ہے آیت اللہ میں مادر حسین آئی۔ کہا آپ گئے؟ کھڑے ہو گئے، کہا نہیں بیٹھو بیٹھو، جو لکھ رہے ہو اسے لکھو۔ کیا لکھ رہے ہو؟ کہا شہزادی میں مصائب کربلا پہ کتاب لکھ رہا ہوں، آپ کے بیٹے حسین کے غم پر کتاب لکھ رہا ہوں۔ کہا لکھ دو کہ کربلا کا سب سے مظلوم شہید عباس۔ یہ جملہ شہزادی کا ہے، کربلا کا سب سے مظلوم شہید عباس ہے۔ تو آیت اللہ نے کتاب رکھ دی اور کہا کہ شہزادی میں تو مظلوم سب سے کربلا کا حسین کو لکھ رہا تھا۔ کہا نہیں آپ لکھیے کہ کربلا کا سب سے مظلوم شہید عباس ہے۔ پوچھا شہزادی وہ کیسے؟ کہا میں بتاتی ہوں سنو، جب بھی کوئی گھوڑے سے گرا، زمین پر گھوڑے سے آیا تو اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا، لیکن میرا عباس وہ مظلوم ہے کہ جب فرات پر کنارے گھوڑے سے زمین پر آیا تو بازو جدا ہو چکے تھے، میرا لال منہ کے بل زمین پر آ گیا۔ جزاکم ربکم۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے مولا عباس انہیں سلامت رکھنا، مولا انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزیزوں چند جملے اور سنیں گے، زحمت تمام کر رہا ہوں، دور دور سے مومنین آئے ہیں۔ اب ایسا منظر فرات کو سمجھنے میں اب دیر نہ لگے گی، دریا آپ کے کنارے ہے۔ اب آپ سوچئے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مولا عباس زمین کربلا پہ آئے، 2 جملے میں 40 کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، اس لیے کہ آج اس خمسے کی آخری مجلس ہے۔ اللہ اللہ انہیں سلامت رکھے جو مومنین ان مجالس میں حصہ لیتے ہیں، دامے درمے سغلے جس طرح بھی بعضیزوں سنیں گے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور عجیب جملہ پڑھا ہے کہ مولا حسین جب مولا عباس کے لاشے پائے، بڑا عجیب منظر ہے، محسوس کرے کہ ایک بھائی کے جنازے پہ آیا ہے اور دیکھا ابھی تھوڑی سی جان باقی ہے، بس فوراً اپنے بھائی کا سر لیا اور اپنے زانو پر رکھ لیا، سر مبارک حسین کے زانو اقدس پر ہے اور سر کو سہلانے لگے۔ عباس بھیا تم نے حق محبت ادا کر دیا۔ بس عزیزو عباس نے سر اٹھایا، پھر زمین کربلا پہ رکھ لیا، پھر حسین نے سر اٹھایا اپنے زانو پر، جب 2-3 بار ہوا تو کہا بھیا عباس کیا تم خفا ہو جو میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی؟ اسی لیے مقاتل میں جملہ لکھا ہے حسین نے کربلا میں 7 حملے کیے ہیں اور 7 میں 3 غضب کے حملے کیے ہیں اور 3 میں بھی ایک بہت غضب کا حملہ کیا ہے، اور وہ حملہ اس طرح کیا کہ جب فرات کے کنارے آئے دیکھا بازو کٹائے ہوئے بھائی پڑا ہے، تو کتابوں میں ہے کہ ایک بار اپنے کمر میں باندھا،
پٹکا اور اس کے بعد حسین نے تلوار پھر نکالی. کہا ظالمو اب تم کہاں بھاگ کے جاتے ہو؟ ارے تم نے میرے بھائی عباس کو بھی نہ چھوڑا. اللہ اللہ. بس عزیزو حسین آئے ہیں. عزیزو سنیں گے حسین آئے ہیں. کہا بھئی عباس یہ سر کیوں ہٹا لیتے ہو؟ کہا آقا خفا نہیں ہوں، غلام ہوں. غلام کی مجال نہیں ہے کہ اپنے آقا سے خفا ہو، مگر ہاں ایک میرے دل میں شبہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کہ مولا میری جو آنکھ میں تیر لگا ہے وہ سر کے نوک کی ادھر سے نکل گئی ہے، نوک تیر کی سر کے ادھر آ گئی ہے. مجھے یہ خیال تڑپا رہا کہ جب میرا سر آپ اپنے زانو پہ رکھتے ہیں تو کہیں وہ تیر کی نوک آپ کے زانو اقدس میں نہ لگ جائے تو میرے مولا کو اذیت ہو جائے. حسین رونے لگے. ارے عباس تمہیں اپنے آقا کا اتنا خیال؟ ارے عصر عاشور دیکھنا یہی حسین ہوگا جس کا لاشا تیرہ مبالغ ہو. جزاکم ربکم. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس عزیزو آخری مجلس ہے، جو زندہ رہے گا وہ پھر حسین کی سبع عزا بچھائے گا. بس دو جملے عرض کر رہا ہوں اور مصائب کے ہی دو جملے ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا ہے حسین کا عباس کا سب سے آخری جملہ کیا تھا. جب کہا ایک بار مجھے بھائی کہہ دو، عباس کہتے ہیں یا علی مدد، بابا میری مدد کیجئے. اماں نے کہا تھا بھائی نہ کہنا ورنہ دودھ نہ بخشوں گی. امام وقت کہہ رہا ہے کہ بھائی کہہ دو. بس سامنے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی آئی ہے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی. کہا عباس میرے لال تو نے پہچانا؟ میں تیری ماں فاطمہ زہرا آئی ہوں. اللہ اللہ. میں تیری ماں فاطمہ زہرا آئی ہوں. عباس میں تجھے اپنا بیٹا کہہ رہی ہوں، اب تم حسین کو بھائی کہہ دو. عزیزو حسین کو آواز دی بھیا بھیا بھیا. جملہ سنیے بہت رو رہا ہے. مولا یا اللہ ان عزاداروں پہ رحم کرنا، انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے، مگر عزاداروں گھن گھن کے نہ رونا. ہاں عزیزو یہ رونا زہرا کو پسند نہیں ہے. کہا بلند آواز سے رویا کرو. تو عباس کا آخری جملہ کیا تھا؟ بھیا بھیا. اب مقاتل نے لکھا ہے حسین پر خنجر کی 12 ضربیں چلی. یہ ضرب کیا ہے؟ جب ذبح کر رہا تھا تو خنجر کند تھا، رگیں سوکھی ہوئی، ہڈیاں سوکھی ہوئی. آپ نے قصاب کو دیکھا ہوگا جب گوشت نہیں کٹتا ہے تو اس طرح مارتا ہے. عربی میں اسی کو ضرب کہتے ہیں. خنجر کی 12 ضربیں چلائی. جب رگیں سامنے آ جاتی تھی تو حسین تڑپ جاتے تھے اور تڑپ کے کسی نہ کسی کو پکارتے تھے. جب پہلی ضرب ماری آواز دی نانا نانا روح رسول آ گئی. ہاں میرے لال. دوسری ضرب ماری اماں زہرا، تیسری ضرب ماری بھیا حسن، چوتھی ضرب ماری بابا علی. اب مقاتل نے لکھا 8 ضربوں میں حسین نے کس کو پکارا؟ اب جب بھی ضرب پڑتی تھی حسین کی پتلیاں فرات کی طرف تھی اور کہتے جاتے تھے عباس ارے میرے بھیا. جزاکم ربکم. بس آخری جملہ سن لیجئے، زحمت تمام ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب آخری جملہ بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. جب اسیروں کو رہائی ملی اور شہزادی کربلا آئی، اپنے کو قبر حسین پر گرایا، ماتم ہوتا رہا. اب جب سنبھل کے بیٹھی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائی کے غم میں شہزادی کی کمر جھک گئی تھی اور بال سفید ہو گئے تھے، چہرے کی رنگت بدل گئی تھی. آواز دی سجاد مجھے عباس کی قبر پر لے چلو. بس عزیزو خط میں مجھے عباس سے بھی کچھ کہنا ہے. ہاں ہاں. امام سجاد نے بازو تھاما اور بازو تھامنے کے بعد آہستہ آہستہ قبر عباس پر لے کر آئے. پورا قافلہ ہے. کہا پوپی اماں یہی میرے چچا عباس کی قبر ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر بنائی ہے. باپ نے کو قبر عباس پر گرا دیا. اے میرے غیرت دار عباس تیری بہن کو بڑے تازی آنے لگے. اے عباس
نیزے کی انیا چب ہو ہی گئی، عباس بڑی مصیبتیں اٹھائی۔ ابھی یہ بیان کر رہی تھی کہ خیال آیا میرے لال سجاد کیا یہ میرے عباس کی قبر ہے؟ ختم ہے مجلس، کیا یہ میرے عباس کی قبر؟ ہاں ہاں۔ کیا یہی میرے عباس کی قبر؟ ہاں ہاں۔ کہا میرے لال میرا عباس تو بہادر تھا، طویل القامت تھا، بلند گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو پیر زمین پہ خط دیتے جاتے تھے، لیکن قبر تو ایسے ہے جیسے کسی چھوٹے سے بچے کی ہو۔ بس سجاد نے امامہ اتار دیا، گریبان چاک کر دیا۔ اے بوبی ابا، میں نے جب دفن کیا تو دیکھا عباس کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ زینب قبر پہ گر پڑی، اے ابا تیری بہن کہاں جائے؟ ارے میرا بھائیا، ہائے فرات پہ میرا شیر مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں دنیا میں ظالم حکومتیں ان حکومتوں کو نیست نابود فرما۔ تمام مومنین اور خصوصاً حاضرین کو زیارت حسین نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت